غارت ہوگا کفن اپنا، کسی کو مال سیم و زر ہمیں. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. اما بعد، معزز صدر جلسہ اور حاضرین کرام، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے والد یعنی باپ نہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہے. حدیث شریف میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رسالت اور نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، میرے بعد اب نہ کوئی رسول ہے اور نہ نبی ہے، میں آخری نبی ہوں. دوسری حدیث شریف میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اور مجھ سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے ایک عمارت بنائی ہو، خوب حسین و جمیل عمارت بنائی، مگر ایک گوشے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑی. لوگ اس عمارت کے گرد پھرتے اور کہتے کہ اس جگہ اینٹ کیوں نہیں رکھی، تو وہ اینٹ میں ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں. قرآن و حدیث کی روشنی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر ہمارا ایمان اور یقین ہے. اللہ اور اس کے رسول کے اعلان ختم نبوت کے بعد کسی بھی آدمی کا خود کے بارے میں نبوت کا دعویٰ کرنا کسی بھی انداز میں کسی بھی صورت میں اسلام سے بغاوت ہے. ایسا شخص کافر ہے جیسے کہ مدعی نبوت میں مرزا غلام احمد قادیانی بھی ہے. یہ لوگ بظاہر اسلام کا کلمہ پڑھ کر مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں. ہے کواکب کچھ نظر آتے ہیں، کچھ نظر آتے ہیں، کچھ دیتے ہیں دھوکے پہ بازیگر کھلا. کچھ لوگ غلط فہمی یا معلومات نہ ہونے سے قادیانی ہو گئے ہیں. ان تک اصل اور حقیقت حال کے لیکچران کی زبان میں پیش کیا جائے تو وہ اپنے سوچ کو بدل سکتے ہیں، اور علماء اور ائمہ حضرات اپنے بیانات میں نئے نسل کو قادیانی بننے میں روکنے میں توجہ فرمائے تو تحفظ ختم نبوت کی بڑی خدمت ہوں گی. سب کی یہ دعا ہونی چاہیے، یا رب دل مسلم کو زندہ تمنا دے، یا رب دل مسلم کو زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. دنیا سے کیا مطلب، مدار